السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عثمان غنی جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری آن لائن اکیڈمی۔ کیمسٹری آن لائن اکیڈمی میں تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید، اور آج ہم کلاس 9 کی کیمسٹری کے آن لائن کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کیمسٹری آن لائن اکیڈمی پر باقاعدہ اپلوڈ ہوں گے۔ آج کلاس 9 کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر فرسٹ فنڈامنٹلز آف کیمسٹری ہے، اور فرسٹ لیکچر ہے جس میں انٹروڈکشن ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اسٹوڈنٹس کلاس 9 10th میں پڑھتے ہیں، یہ دراصل میں سائنسز ہیں۔ سائنس کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو سائنس یہ لیٹن ورڈ ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ یہ سائنس یہ لاطینی زبان کے لفظ سائنشیا سے نکلا ہے، اور سائنشیا کے معنی ہے نالج، علم۔ یعنی یہ سائنس لاطینی زبان کے لفظ سائنشیا سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے نالج، علم۔ اب سائنس کون سا نالج یا کون سا علم ہے؟ تو the knowledge which is obtained through observations and experiments is called science۔ یعنی سائنس یہ وہ علم ہے جو مشاہدوں اور تجربوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والا علم یہ سائنس کہلاتا ہے۔ یا سائنس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the deep study of natural things is called science۔ یعنی نیچرل تھنگس کا، نیچرل فینامنا کا، نیچر کا گہرا مطالعہ، ڈیپ اسٹڈی سائنس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد برانچز آف سائنس، یعنی سائنس کے برانچز تو بہت سے ہیں، بے شمار برانچز ہیں سائنس کے آج کل، لیکن 3 یہ جو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی ہیں، یہ مین برانچز ہیں سائنس کے یہ مین شاخیں یا برانچیں ہیں۔ اب فزکس میں ہم میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچول ریلیشن شپ، مطلب کہ فزکس میں ہم مادے کا، توانائی کا اور ان کے درمیان جو باہمی تعلق ہے، یعنی میٹر اور انرجی میں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس طرح بایولوجی میں ہم لیونگ آرگینزمس کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی لیونگ آرگینزمس کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیمسٹری ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے۔ کیمسٹری کا ڈیفینیشن اس طرح ہوگا کہ the branch of science یعنی سائنس کا وہ شاخ which deals with the study of، جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں composition of matter، یعنی مادے کی ترکیب یا بناوٹ کا۔ کمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹر جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، یا اس میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پانی لیں جنرلی، تو پانی کا فارمولہ H2O ہے، اور پانی 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ایٹم پر مشتمل ہے۔ یعنی اس کا کمپوزیشن یہ کہ 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ایٹم سے بنا ہوا ہے۔ اس طرح اگر ہم کامن سالٹ لیں جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں NaCl، تو یہ 1 سوڈیم ایٹم اور 1 کلورین ایٹم پر مشتمل ہے۔ یعنی اس کا کمپوزیشن یہ کہ یہ سوڈیم اور کلورین ایٹم سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح پراپرٹیز آف میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادے کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں کیمسٹری میں، مطلب کہ اس میٹر کا فزیکل سٹیٹ کیا ہے جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کے اندر انٹر اور انٹرا مالیکولر فورسز ہے یا نہیں ہے، کون کون سے ہے، اس کا نیچر کیا ہے، آرگینک ہے یا انارگینک ہے۔ اس طرح یہ پراپرٹیز، خصوصیات ہم اسٹڈی کرتے ہیں کیمسٹری میں۔ اور اسٹرکچر آف میٹر، کیمسٹری میں ہم مادے کی ساخت یا اسٹرکچر کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی انٹرنلی مادہ جن ایٹمز یا آئن سے بنا ہوا ہے وہ کس طرح ایک دوسرے سے بانڈڈ ہیں اور انہوں نے یہ میٹر بنایا۔ مثال کے طور پہ پانی، تو پانی کا اسٹرکچر کیا ہے؟ تو پانی اگر ہم دیکھیں، پانی میں سینٹرل ایٹم آکسیجن ہوتا ہے جن کے پاس 6 الیکٹران ہوتے ہیں، 2 پیئرڈ ہوتے ہیں، اور یہ 2 الیکٹران ان پیئرڈ ہوتے ہیں۔ اب اس ایک الیکٹران کے ساتھ ایک ہائیڈروجن بانڈ بناتا ہے، اس طرح یہ دوسرے ان پیئرڈ الیکٹران کے ساتھ دوسرا ہائیڈروجن بانڈ بناتا ہے۔ یہ جو سٹرکچر حاصل ہوتا ہے یہ پانی کا سٹرکچر ہے۔ اس طرح یہ دوسرا مالیکیول بھی پانی کا اس طرح ہوتا ہے۔ اب آکسیجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہے، اس پہ پارشل نیگیٹو چارج آ جاتا ہے، اور ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کم ہے،
تو اس پہ پارشل پازیٹیو چارج آ جاتا ہے کیونکہ شیئرڈ پیئر آف الیکٹران آکسیجن اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب پانی کے پازیٹیو اینڈ اور ایک پانی کے مالیکیول کے پازیٹیو اینڈ اور دوسرے پانی کے مالیکیول کے نیگیٹو اینڈ کے درمیان بھی ایک بانڈ بنتا ہے جنہیں ہائیڈروجن بانڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ پانی کے دو مالیکیول ہے، اس کا بہت سے ملین بلینز مالیکیول آپس میں مل کے پانی بناتا ہے۔ تو یہ پانی کا سٹرکچر، تو یہ ہوا سٹرکچر آف میٹر۔ اور اس کے بعد چینجز اکرنگ ان میٹر، یعنی مادے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں کیمسٹری میں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پانی لیں، واٹر H2O، تو جنرلی یہ تو لیکوڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے، پانی یہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے۔ اب اگر ہم پانی کی ٹمپریچر کو کم کریں تو یہ سالڈ سٹیٹ میں آ جاتا ہے، آئس اس سے بن جاتا ہے ٹمپریچر کم کرنے سے۔ اور اگر ہم لیکوڈ کا ٹمپریچر بڑھاتے پانی کا تو یہ لیکوڈ سے ویپر یا گیشیس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے، اس قسم کی تبدیلی کو کا مطالعہ بھی کرتے ہیں ہم کیمسٹری میں۔ اور اس طرح اگر ہم یہ پیپر یا کاغذ لیں اور اس کو آگ لگائیں تو اس کے اندر بھی ایک تبدیلی آ جائے گا، اس قسم کے مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں۔ ایک فزیکل چینج ہے، دوسرا کیمیکل چینج ہے۔ فزیکل چینج اور تبدیلی ہوتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، مطلب جس کو ہم واپس لا سکتے ہیں، اور کیمیکل چینج مطلب اگر اس پیپر کو ہم آگ لگائیں تو اس کے اندر بھی ایک تبدیلی آ جائے گا۔ یہ تبدیلی اب پرماننٹ ہے کیونکہ یہ واپس نہیں آ سکتا، بمشکل واپس آ سکتا ہے۔ اینڈ لاز اینڈ رولز، اور وہ قانون اور اصول انڈر وچ دیز چینجز اکر، جس کے تحت یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کا مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں کیمسٹری میں۔ اس کے بعد امپورٹنس آف کیمسٹری یا اسکوپ آف کیمسٹری ہے۔ انٹروڈکشن، اس چیپٹر کے انٹروڈکشن میں کیمسٹری کا امپورٹنس یا اسکوپ ہے، مطلب کہ ڈیلی لائف میں کیمسٹری کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو دا ماڈرن ورلڈ ان وچ وی لیو از دا ورلڈ آف کیمیکلز، مطلب یہ ماڈرن جدید دنیا جس میں ہم رہتے ہیں از دا ورلڈ آف کیمیکلز، یہ کیمیکلز کا ورلڈ ہے۔ مطلب ہم جہاں بھی دیکھیں تو ہر طرف ہی کیمیکلز ہیں جو کیمسٹری والوں نے بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ نیچے کچھ کیمیکلز میں نے دیے ہیں۔ پیٹرو کیمیکلز، یہ جو پیٹرول، ڈیزل، CNG وغیرہ ہے، مطلب پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے جو پروڈکٹ حاصل ہوتے ہیں پیٹرو کیمیکلز میں ہوتے ہیں۔ اس طرح میڈیسنز اینڈ ڈرگ بہت سے جو کیمیا دانوں نے بنائے ہیں اور ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح پلاسٹکس، پینٹ، سوپ، ڈٹرجنٹ وغیرہ۔ وی ڈیپینڈ اپان ڈفرینٹ کیمیکلز، ہم مختلف کیمیکلز پہ انحصار کرتے ہیں، وچ آر نیسیسری فار اور سروائیول، جو ہمارا زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے کیمسٹری کا۔ اور کیمسٹری ہیز وائڈ اپلیکیشنز، کیمسٹری کے بہت سے استعمالات ہیں، اینڈ سرونگ دا ہیومینٹی اینڈ نیچر، اور یہ انسانیت اور نیچر کی خدمت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کیمسٹری نے بہت سے ایسی چیزیں اور ایسے طریقے بنائے ہیں جس سے انسانوں کو کافی آسانی ملی ہے۔ اور the development of chemistry has provided us a lot of facilities in our life، یعنی کیمسٹری کی ڈیولپمنٹ، کیمسٹری کی گروتھ نے، کیمسٹری کی ترقی نے ہمیں مہیا کیے a lot of facilities، بہت سے سہولیات in our life، ہمارے زندگیوں میں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ پیٹرو کیمیکلز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہے ان کا، یہ کیمسٹری نے ہمیں دی ہے۔ اس طرح بہت سے میڈیسنز اور ڈرگس ہے، دوائیاں ہے اور نشہ آور ادویات ہے جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کیمسٹری کا ایک بہت بڑا امپارٹنس ہے۔ اس طرح پیپرز ہے، یہ کاغذ ہے، پلاسٹکس وغیرہ جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، یہ بھی کیمسٹری کا بہت امپارٹنس ہے۔ اور اس طرح پینٹس، سوپ اینڈ ڈٹرجنٹس وغیرہ، یہ سب ایسے پروڈکٹس ہیں کیمسٹری کے جن کا استعمال ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہوا کیمسٹری کا امپورٹنس یا اسکوپ، اور یہ تھا آج کا پہلا لیکچر۔ انشاءاللہ دوسرا لیکچر ہوگا مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشنز، مطلب مسلم پیریڈ، اس کے بعد دوسرا لیکچر ہوگا۔ دوسرے لیکچر تک دیجیے اجازت، اپنا خاص خیال رکھیے۔
والسلام.